بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری آف اسلام کے چینل سے ملک اقبال سنا آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق مزید معلومات دینا چاہتا ہے۔ کچھ عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا اور بچوں کو قتل کیا جاتا رہا۔ اس کے بعد ان کو یہ ہوش آیا کہ ہماری سب خدمتیں اور محنت مشقت کے کام تو بنی اسرائیل ہی انجام دیتے ہیں، اگر یہ سلسلہ قتل کا جاری رہا تو ان کے بوڑھے تو اپنی موت مر جائیں گے اور بچے ذبح ہوتے رہیں گے، تو آئندہ بنی اسرائیل میں کوئی مرد نہ رہے گا جو ہماری خدمتیں انجام دے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ سارے مشقت کے کام ہمیں خود ہی کرنا پڑیں گے۔ اس لیے اب یہ رائے ہوئی کہ ایک سال میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو چھوڑ دیا جائے اور دوسرے سال میں پیدا ہونے والوں کو ذبح کر دیا جائے۔ اس طرح بنی اسرائیل میں کچھ جوان بھی رہیں گے جو اپنے بوڑھوں کی جگہ لے سکیں گے اور ان کی تعداد اتنی زیادہ بھی نہیں ہوگی جس سے فرعونی حکومت کو خطرہ ہو سکے۔ یہ بات سب کو پسند آئی اور یہی قانون نافذ کر دیا گیا۔ اب حق تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کا ظہور اس طرح ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ایک حمل اس وقت ہوا جب بچوں کو زندہ چھوڑ دینے کا سال تھا۔ اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ فرعونی قانون کی روح سے ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اگلے سال جو لڑکوں کے قتل کا سال تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حمل میں آئے تو ان کی والدہ پر رنج و غم طاری تھا اور یہ بچہ پیدا ہوگا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ابن عباس نے قصے کو یہاں تک پہنچا کر فرمایا کہ اے ابن جبیر، یعنی آزمائش کا یہ پہلا موقع ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کے قتل کا منصوبہ تیار تھا۔ اس وقت حق تعالیٰ نے ان کی والدہ کو بذریعہ وحی الہام تسلی دی، یعنی تم کوئی خوف و غم نہ کرو، ہم اس کی حفاظت کریں گے اور کچھ دن جدا رہنے کے بعد ہم ان کو تمہارے پاس واپس کر دیں گے، پھر ان کو اپنے رسولوں میں داخل کر لیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو حق تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اس کو ایک تابوت میں رکھ کر دریا نیل میں ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس حکم کی تعمیل کر دی۔ جب وہ تابوت کو دریا کے حوالے کر چکی تو شیطان نے ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ تو نے کیا کیا کہ اگر بچہ تیرے پاس رہ کر ذبح بھی کر دی جاتا تو اپنے ہاتھوں سے اسے کفن دفن تو کر کے کچھ تسلی تو ہوتی، اب تو اس کے دریا کے جانور کھا جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس رنج و غم میں مبتلا تھیں کہ دریا کے موجوں نے تابوت کو ایک ایسی چٹان پر ڈال دیا جہاں فرعون کی باندیاں لونڈیاں نہانے دھونے کے لیے جایا کرتی تھیں۔ انہوں نے یہ تابوت دیکھا تو اٹھا لیا اور کھولنے کا ارادہ کیا، تو انہوں نے میں سے کسی نے کہا کہ اگر ہم اس میں کچھ مال ہوا اور ہم نے کھول لیا تو فرعون کی بیوی آسیہ کو یہ گمان ہوگا کہ ہم نے اس میں سے کچھ الگ رکھ لیا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، نہ اس کو کھولیں گے۔ اس لیے سب کی رائے یہ ہو گئی کہ اس تابوت کو اسی طرح سے بند اٹھا کر فرعون کی بیوی کے سامنے پیش کر دی جائے۔ فرعون کی بیوی نے تابوت کھولا تو اس میں ایک ایسا لڑکا دیکھا جس کو دیکھتے ہی اس کے دل میں اس سے اتنی محبت ہو گئی جو اس سے پہلے کسی بچے سے نہیں ہوئی تھی، جو در حقیقت حق تعالیٰ کے اس ارشاد کا ظہور تھا۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بس وسوسۂ شیطانی اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو بھول گئیں اور حالت یہ ہو گئی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل ہر خوشی اور ہر خیال سے خالی ہو گیا، تو صرف موسیٰ علیہ السلام کی فکر غالب آ گئی۔ اور جب لڑکوں کے قتل پر مأمور پولیس والوں کو فرعون کے گھر سے ایک لڑکا آ جانے کی خبر ملی تو وہ چھریاں لے کر فرعون کی بیوی کے پاس پہنچ گئے اور کہ یہ لڑکا ہمیں دو تاکہ ذبح کر دیں۔ ابن عباس یہاں پہنچ کر پھر ابن جبیر کو مخاطب کیا کہ اے ابن جبیر، یعنی آزمائش کا دوسرا واقعہ ہے۔ فرعون کی بیوی نے ان لشکریوں لوگوں کو جواب دیا کہ ابھی ٹھہرو، صرف اس ایک لڑکے سے تو بنی اسرائیل کی قوت نہیں بڑھ جائے گی۔ میں نے فرعون کے پاس جاتی ہوں اور اسے بچے کی جان بخشی کرواتی ہوں، اگر فرعون نے اس کو بخش دیا تو یہ بہتر ہوگا، ورنہ تمہارے معاملے میں دخل نہ دوں گی، یہ بچہ تمہارے حوالے ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ فرعون کے پاس گئی اور کہا کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے کہا ہاں، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہونا تو معلوم ہے، مگر مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ابن عباس نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اگر فرعون اس وقت بیوی کی طرح اپنے لیے بھی موسیٰ علیہ السلام کے قرۃ العین آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کا اقرار کر لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت کر دیتا، جیسا کہ اس کی بیوی کو ہدایت فرمائی۔ بہرحال بیوی کے کہنے سے فرعون نے اس لڑکے کو قتل کرنے سے آزاد کر دیا۔ اب فرعون کی بیوی نے اس کو دودھ پلانے کے لیے اپنے آس پاس کی عورتوں کو بلایا۔ سب نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی خدمت انجام دیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی کی چھاتی نہ لگتی۔ اب فرعون کی بیوی کو یہ فکر ہوگی اب جب کسی کا دودھ نہیں پیے گا تو زندہ کیسے رہے گا، اس لیے اپنی کنیزوں کو سپرد کیا کہ اس کو بازار اور لوگوں کے
مجمع میں لے جائیں، شاید کسی عورت کا دودھ یہ قبول کر لے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بے چین ہو کر اپنی بیٹی کو کہا کہ ذرا باہر جا کر تلاش کرو اور لوگوں سے دریافت کرو کہ اس کے تبوت اور بچے کا کیا انجام ہوا، وہ زندہ ہے یا دریائی جانور کی خوراک بن چکا ہے۔ اس وقت ان کو اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ یاد نہیں آیا تھا جو حالت حمل میں ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اور چند روز مفارقت کے بعد واپسی کا کیا کیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن باہر نکلی تو قدرت حق کا یہ کرشمہ دیکھا کہ فرعون کی کنیزیں اس بچے کو لیے ہوئے دودھ پلانے والی عورت کی تلاش میں ہیں۔ جب انہوں نے یہ ماجرا دیکھا کہ یہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پی لیتا اور یہ کنیزیں پریشان ہیں، تو ان میں سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کا پتہ دیتی ہوں جہاں مجھے امید ہے کہ یہ ان کا دودھ پی لیں گے اور اس کو خیر خائی اور محبت کے ساتھ پال لیں گے۔ یہ سن کر کنیزوں نے ان کو اس شبہ میں پکڑ لیا کہ یہ عورت شاید اس بچے کی ماں یا کوئی عزیز خاص ہے کہ وہ سرور کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ وہ گھر والے اور اس کے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں۔ اس وقت یہ بہن بھی پریشان ہو گئی۔ ابن عباس نے اس جگہ پہنچ کر پھر ابن جبیر کو خطاب کیا کہ یہ تیسرا واقعہ یعنی ازمائش کا ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے بات بنائی اور کہا کہ میری مراد اس گھر والوں کے ہمدرد یا خیر خواہ ہونے سے نہیں ہے کہ فرعونی دربار تک ان کی رسائی ہوگی، اس سے ان کو منافع پہنچنے کی امید ہوگی، اس لیے وہ اس بچے کی محبت اور ہمدردی میں کسر نہ کر رکھیں گے۔ یہ سن کر کنیزوں نے ان کو چھوڑ دیا اور یہ واپس اپنے گھر پہنچی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو واقعے کی خبر دی۔ وہ ان کے ساتھ اس جگہ پہنچی جہاں یہ کنیزیں موجود تھیں۔ کنیزوں کے کہنے سے انہوں نے بھی بچے کو گود میں لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً کی چھاتیوں سے لگ کر دودھ پینے لگے، یہاں تک کہ پیٹ بھر گیا۔ جس خوشخبری فرعون کی بیوی آسیہ پہنچی، اس بچے کے لیے دودھ پلانے والی مل گئی ہے۔ فرعون کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا، انہوں نے آ کر حالات دیکھے اور یہ محسوس کیا کہ فرعون کی بیوی میری حاجت اور ضرورت محسوس کر رہی ہے، تو ذرا خودداری سے کام لیا۔ اہلیہ فرعون نے کہا کہ آپ یہاں رہ کر اس بچے کو دودھ پلائیں، کیونکہ مجھے اس بچے سے اتنی محبت ہے کہ میں اس کو اپنی نظروں سے غائب نہیں رکھ سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میں تو اپنے گھر کو چھوڑ کر یہاں نہیں رہ سکتی، کیونکہ میری گود میں خود ایک بچہ ہے جس کو دودھ پلاتی ہوں، میں اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ ہاں، اگر آپ اس پر راضی ہوں کہ بچہ میرے سپرد کر دیں، میں اپنے گھر رکھ کر اس کو دودھ پلاؤں گی اور یہ وعدہ کرتی ہوں کہ اس بچے کی خبر کے لیے حفاظت میں ذرا کوتاہی نہ کروں گی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اس وقت اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ بھی یاد آ گیا جس میں فرمایا گیا کہ چند روز کی جدائی کے بعد ہم ان کو تمہارے پاس واپس دے دیں گے۔ اس لیے وہ اور اس بات پر جم گئی۔ اہلیہ فرعون نے مجبور ہو کر اس کی بات مان لی اور یہ اسی روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر آ گئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نشو و نما خاص طریقے سے پر فرمایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام ذرا قوی ہو گئے تو اہلیہ فرعون نے ان کی والدہ سے کہا کہ یہ بچہ مجھے لا کر دکھلاؤ کہ اس میں اس کو دیکھنے کے لیے بے چین ہوں، اور اہلیہ فرعون نے اپنے سب درباریوں کو حکم دیا کہ یہ بچہ آج ہمارے گھر آ رہا ہے، تم میں سے کوئی ایسا نہ رہے جو اس کا اکرام نہ کرے اور کوئی اس کو ہدیہ نہ پیش کرے، اور میں خود اس کی نگرانی کروں گی کہ تم لوگ اس معاملے میں کیا کرتے ہو۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنے والدہ کے ساتھ گھر سے نکلے، اس وقت سے ان پر تحفوں کی اور دایا کی بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ اہلیہ فرعون کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے پاس سے خاص تحفے اور ہدیے الگ پیش کیے۔ اہلیہ فرعون ان کو دیکھ کر بے حد مسرور ہوئیں اور یہ سب تحفے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دے دیے گئے۔ اس کے بعد اہلیہ فرعون نے کہا کہ اب میں ان کو فرعون کے پاس لے جاتی ہوں اور ان کو انعامات اور تحفے دیں گے۔ جب ان کو لے کر فرعون کے پاس پہنچی تو فرعون نے ان کو اپنی گود میں لے لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ کر زمین کی طرف جھکا دیا۔ اس وقت دربار کے لوگوں نے فرعون سے کہا کہ آپ نے دیکھ لیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک نبی پیدا ہوگا جو آپ کے ملک اور مال کا وارث ہوگا، آپ پر غالب آئے گا اور آپ کو پچھاڑ دے گا۔ یہ وعدہ کس طرح پورا ہو رہا ہے؟ فرعون مشتبہ ہوا اور اسی وقت لڑکوں کے قتل کرنے والے سپاہیوں کو بلا لیا تاکہ اس کو ذبح کر دیں۔ ابن عباس نے یہاں پہنچ کر پھر ابن جبیر کو خطاب کیا کہ یہ چوتھا واقعہ یعنی ازمائش کا تھا کہ پھر موت سر پر منانے لگی۔ اہلیہ فرعون نے یہ دیکھا تو کہا کہ آپ یہ بچہ مجھے دے چکے ہیں، پھر اب یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ فرعون نے کہا کہ تم یہ نہیں دیکھتی کہ یہ لڑکا اپنے عمل سے گویا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھ کو زمین پر پچھاڑ دے گا، مجھ پر غالب آ جائے گا۔ اہلیہ فرعون نے کہا کہ آپ ایک بات کو اپنے اوپر سوار کیوں کر لیتے ہیں؟ مان لیں کہ جس سے حق بات ظاہر ہو جائے گی۔ بچے نے یہ معاملہ بچپن کی بے خبری میں کیا ہے یا دیدہ دنستہ کسی شوخی میں؟ آپ 2 انگارے سے آگ کے اور 2 موتی منگوا لیے اور دونوں ان کے سامنے کر دیے۔ اگر یہ موتیوں کی طرف ہاتھ بنائیں گے
اور آگ کے انگاروں سے بچیں گے تو آپ سمجھ لیں گے کہ اس کے افعال عقل و شعور سے دیدہ نرسنا ہے۔ اگر اس نے موتیوں کی بجائے انگارے کے ہاتھ میں اٹھا لی تو یقین ہو جائے گا یہ کام کسی عقل و شعور سے نہیں کیا گیا، کوئی عقل والا ایسا نہیں کر سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کی طرف اٹھایا، جس کی وجہ سے ایک جو ہے انگارہ وہ اس کے منہ میں چلا گیا، جس کی وجہ سے ان کے زبان پر لغت پیدا ہو گئی۔ بعض دوسری روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موتیوں کی طرف ہاتھ بڑھانے چاہتے تھے، لیکن جبرائیل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر انگاروں کی طرف پھیر دیا۔ فرعون نے یہ ماجرا دیکھا تو فوراً ان کے ہاتھ سے انگارے چھین لیے کہ ان کا ہاتھ نہ جل جائے۔ اب تو اہلیہ فرعون کی بات مان گئی، اس نے کہا کہ اپنے واقعے کی حقیقت کو دیکھ لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ موت موسیٰ علیہ السلام سے ٹلا دی، کیونکہ قدرت خداوندی کو ان سے آگے کام لینا تھا۔ تو یہ بات تھی، تقریباً میں نے تفصیل سے اس کی بات بتا دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح سے ہوا۔ تو یہ سارا جو ہے نا ہسٹری آف اسلام کے چینل سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور آپ کو تشریحاً بتایا ہے، تاکہ آپ کو پرانی قوموں کے متعلق جو سابقہ قومیں گزر چکی ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے جانتا ہے، اس نے دنیا کو پیدا کیا ہے، اس نے ساری دنیا کو پیدا کیا ہے۔ بہت سی ایسی قومیں بھی آئیں جو انتہائی جو ہے جو ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہر احکامات کو جھٹلاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سزائیں دی، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ ہم بندر نہ بنیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر وہ عذاب نہ ڈالا جو سابقہ قوموں پہ ڈالے تھے۔ تو یہ تھی آپ کی آج کی ایک معلوماتی ویڈیو جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق تھی۔ امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ اس پہ کامنٹس بھی کریں گے، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اسلام کی ترویج کریں، اسلام کے معاملات کو سمجھیں۔ تھینک یو فار ویونگ دس ویڈیو۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو بھی ہوگی۔